اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ اب اگر ہم علاج کے بارے میں بات کریں تو ایلوپیتھک سائٹ پر کچھ ایسی ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے زخم کو صاف کیا جائے، بیرونی طور پر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور شوگر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے دورانی خون کو جو ہے بہتر کیا جا سکے، اس کو ٹھیک کیا جا سکے تاکہ جو زخم ہے وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو سکے۔ لیکن اکثر یا کچھ مریضوں میں ایسا ہوتا ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ جو ہے یعنی کیسی کنڈیشن تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ان کے پاؤں یا ٹانگ کے کچھ حصے کو جو ہے کاٹنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہر سال پاکستان میں کوئی 4 لاکھ افراد جو ہے وہ اپنے پاؤں یا ٹانگ کو جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں یا کسی ایک آدھ حصے کو وہ کاٹ دیتے ہیں۔ تو یعنی اس کے علاوہ ہمارے پاس سیکنڈ آپشن کے طور پر ایسی کیا آپشن بچ جاتی ہے کہ ہم اس چیز کو، اس ریشو کو جو ہے ہم کنٹرول کر سکیں، یعنی یہ جو سرجریز کی جو ریشو ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہمارے پاس بچتی ہے اور اس سائٹ پہ یہ اپروچ لیا جاتا ہے، یہ کوشش کی جاتی ہے کہ پیشنٹ کا جو بلڈ شوگر ہے سب سے پہلے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ ایلوپیتھک سائٹ پر بھی یہ کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہاں پر جب انسولین ریزسٹنس کا مسئلہ آتا ہے، یعنی کہ جو پینکریا ہے، جو لبا ہے، وہ انسولین کو پیدا کر رہا ہے لیکن جسم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہا، وہ ہمارے پاس اوبیسٹی کی وجہ سے یہ کنڈیشن آ سکتی ہے، فیٹی لیور کی وجہ سے آ سکتی ہے، ٹرائیگلیسرائڈ، کولیسٹرول وغیرہ میٹابولک ڈس آرڈرز کی وجہ سے یعنی یہ کنڈیشن آ سکتی ہے۔ تو وہاں پر وہ لوگ پھر انسولین جو ہے انسولین کے انجیکشن جو ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں، جبکہ پینکریا جو ہے وہ خود بھی کام کر رہا ہے۔ تو انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے یعنی ہمارے پاس معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا اور شوگر جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، تو اس وجہ سے مسئلہ ہمارے پاس کنٹرول نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم ہومیوپیتھک سائٹ پر دیکھیں تو یہاں پر یہ اپروچ لیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے شوگر کو کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ یہاں پر انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ کیسے ٹھیک کیے جاتے ہیں، تو یہاں پہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ وہ ساری چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اگر میٹابولک ڈس آرڈر ہے، میٹابولک ایشو ہے، فیٹی لیور ہے، اوبیسٹی ہے، تائرائڈ گلینڈ کا ایشو ہے یا دیگر گلینڈز کا ایشو ہے، تو ان کو ساتھ میں ڈیل کیا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے شوگر جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے، اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں ڈائبیٹک فوٹ پہ جو ہے بھی کچھ بیرونی ادویات کا بھی سہارا لیا جاتا ہے، انٹرنلی بھی کچھ ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں کچھ کامن میڈیسن میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، ادروائز اس میں بہت زیادہ میڈیسن جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے، کوئی بھی کوالیفائڈ فزیشین جو ہے وہ کنڈیشن کے مطابق کر سکتا ہے۔ عام طور پر اگر ہم دیکھیں بیرونی طور پر کیلنڈولا، مدر ٹنچر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائبیٹک فوٹ کے لیے اسکیلکار جیسی میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے، ارسینک ایلبم کا کیا جاتا ہے، سلفر کو استعمال کیا جاتا ہے، ارنیگا ہے، ہیمیملس ہے، لیکسز ہے، ملیفولیم ہے، یعنی کچھ اس طرح کی ادویات کو جو ہے ڈائبیٹک فوٹ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر شوگر کی بات کی جائے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے گروپ آف میڈیسن موجود ہے جو کہ ڈیفرنٹ کازیشن کو دیکھ کے ایڈوائز کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔